آج کل انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کے یعنی قرآن ایک مسلمز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بھی ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں کہ ڈونٹ لیو دا سنہ. یہ نہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے. واللہ اللہ کے نبی نے اس چیز سے ہمیں آگاہ کیا. ناظر قرآن کو سنت کے ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حکمت دونوں کو نازل قرآن میں آتا ہے, اور اس میں علماء کا اجماع ہے کہ حکمت سے مراد اللہ کی یہ حدیث ہے. یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے کوئی چیز ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب انہوں نے ہمیں وہ سنت دی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں سننا از ناٹ سیوڈ. اللہ نے ہمیں سیو کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن میں تو بہت بیسک انسٹرکشنز ہیں. نماز فجر کتنی رکھتے ہیں, ظہر کتنی ہے, قرآن میں نہیں ہے. شروع سجدے سے کرنی ہے, قیام سے, رکوع سے کرنی ہے, انسٹرکشنز نہیں ہیں. زکوٰۃ میں کتنا اس کے مصارف کتنے ہیں, یا اس کے فار ایگزامپل مد کتنی ہے, نہیں مینشن. یس جو ہے نا شراب کا حرام ہے, بلڈ حرام ہے, پگ حرام ہے, لیکن کتا حرام ہے یا نہیں, قرآن میں نہیں ہے. چیل یعنی وہ یا وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے کھاتے ہیں وہ حرام نہیں مینشن. جو اینیملز جن جیسے چیتا ہے یا کتا ہے یہ حرام قرآن میں نہیں ہے. تو بہت گدھا جو ہے اس کا قرآن میں مینشن نہیں ہے حرام ہونا. So we cannot understand the whole deen without the sunnah. So never ever leave the sunnah. The revelation جو کہ جبریل علیہ السلام لے کے آئے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, it was not only Quran, yes, it was only the hikmah. Yes, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لائف سٹائل. Imagine those people who say کہ it's only Quran. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور اسٹرگل کو زیرو کر دیا یار, آپ نے ڈس ریگارڈ کر دیا آپ نے. اللہ کے نبی تو اپنی زبان سے نا اپنے ڈیزائر سے بولتے کچھ نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى and this is in Quran again. ان هو الا وحی یوحى, کہ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیزائر سے کچھ نہیں بولتے ایکسپٹ جو وحی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں. سو وہی جو ہے نا, یہ بات یاد رکھیں, اصول قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہاں ذکر مراد ہے, یہاں صرف قرآن نہیں کرنا, یہ نہیں کہ انا نزل القرآن, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ نے بلکہ قرآن کو اور احادیث دونوں کی حفاظت ذمہ لیا ہے. سو احادیث آر پریزروڈ. آپ بخاری کھولیں اور مسلم کھولیں, الحمدللہ. جس طرح قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی, الفرقان.com پہ ہم چلے جائیں, قرآن میں تحریف موجود ہے لیکن اللہ نے سیو کیا. اسی طرح سے احادیث میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے کو سیو کیا. ایون قرآن میں وہ آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت ہونے کی جو شرط ہے وہ اس چیز کو بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو فالو کرو. بالکل, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہیں اگر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ فاتبعونی, میری اتباع کرو. بالکل, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یہ ایک شرط ہے جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کی پیروی کرو. اور قرآن ہمیں ملے کہاں سے, قرآن آیا کہاں سے, صحیح قرآن آیا کیسے, قرآن بھی تو آپ نے پڑھ کے بتایا نا. تو جس زبان کو آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ وہ سیوڈ نہیں ہے اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات, ہاؤ کین یو ٹرسٹ دی قرآن دین؟ سو انکار حدیث لیڈز ٹو انکار قرآن اینڈ الٹیمیٹلی یو ول بیکم ایتھیسٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ حدیث کا انکار کرنا شروع ہو گئے, اور پھر وہ نا مطلب ایسی نماز میں چلے جانا. میں نے کہا نماز کیسے پڑھ رہے ہیں آپ, یعنی آپ اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں لیکن نماز اس طرح پڑھتے جو حدیث میں آئی ہے. ٹھیک ہے یار, یہ شیطان کے سبحان اللہ بہت کنڈوں میں سے ٹریپس میں سے ایک ٹریپ ہے, یو نو. الٹیمیٹلی I told the people that ultimately اگر اسی پہ رہے نا, this person will become atheist and the same is happening unfortunately. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے رکھیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ دعا جب بھی میں پڑھتا ہوں نا, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے about his heart, you know, اور سب سے زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے, سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے, you know, the most جس کا دل سب سے زیادہ گائیڈڈ ہے, he is asking اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ اس کو ثابت قدمی عطا کرے. اور یہ جو دور ہے نا کہ یہ دھوکوں کا دور ہے, واللہ جس دور میں ہم بھی رہ رہے ہیں نا, یہ دھوکے کے سال ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح فتنے اس طرح آئیں گے علی القلوب, جس طرح سے رات کے اندھیرے آتے ہیں, عودا جس طرح سے دھبے آتے ہیں اور نشانیاں آتی ہیں. تو بات یہ کہ اس دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں. ڈو ناٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو فتنہ, ڈو ناٹ اسٹارٹ لسننگ ٹو پیپل ہو کین بی اے سورس آف فتنہ.
کیا پتہ ہم اسی میں شکار ہو جائیں. تو فتنے کا جنرل رول یہ کہ ان سے بھاگا جائے, دجال کا بھی ہے لیکن جنرل فتنے کا رول ہے ان سے دور جایا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو سمجھ دے. کسی کو ہماری کوئی بات بری لگی تو I'm so sorry for that. اللہ تعالیٰ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا برو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت آپ کو قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.